اتنے سخت ہلتے، بنیادیں ہل گئی ہیکل کی، اس کے جلال کے آگے، روب کے آگے، اور یسایہ کہتا ہے ہائے میں برباد ہوا۔ یہ مکاشفہ یسایہ کو دیا گیا۔ اور جو قدوس کا مطلب ہے، اگر آپ کہیں گے قدوس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے پاک ہے، مقدس ہے، بے عیب ہے، بلیم لیس ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ قدوس کا لفظ میں پڑھوں، قدوس کا لفظ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو، نبیوں کو مقدس کیا جاتا، ہیکل کو مقدس کیا، رسولوں کو مقدس، بادشاہوں کو ہاتھ رکھ کے مقدس ہے۔ لیکن جو قدوس لفظ ہے وہ اس کو کسی نے مقدس نہیں کیا، پاک، وہ اپنی ذات میں خود ہی پاک ہے اور قدوس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کو کسی نے مقدس نہیں کیا، وہ اپنی ذات میں قدوس ہے، پاک ہے، پاک ہستی ہے۔ سوری، ٹھیک ہے۔ ایک ہی لفظ میں کہوں گا، یہ اس کی ڈیفینیشن جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، سیپریٹ فرام دا ورلڈ، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ جو دنیا سے الگ، یہ قدوس کا۔ ویسے جتنے بھی مطلب بتائے، جو ایک جملے کے اندر کوئی کہے قدوس کا مطلب سیپریٹ فرام دا ورلڈ، کیونکہ دنیا میں کوئی ہے نہیں اس کی معنی، دنیا سے الگ، یہ قدوس کا مطلب ہے۔ اس لیے یسایہ کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ تم اسے کس چیز سے تشبیہ دو گے، کون سی چیز سے میری مشابہت پیدا کرو گے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے قدوسیت، قدوس۔ اور پھر کرائسٹ نے کہا کہ وہ جو قدوس ہے وہ یہ فرماتا ہے، کوئی عام ہستی نہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ ٹائٹل صرف یہوہ خدا کے لیے، قدوس کا، یہ صرف اس کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن کرائسٹ کیا کہتا ہے کہ وہ جو قدوس ہے، اس کا مطلب ہم خدا ثالوث کی عبادت کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ یہوہ خدا قدوس تو اس کا بیٹا بھی قدوس۔ اور آپ دیکھیں کئی اس کی ڈیوینٹی کا انکار کرتے ہیں، اس کے جلال کا، اس کی ڈیوینٹی کا، الوہیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے یہ ٹائٹل یوز کیا کہ وہ جو قدوس ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ اس لیے ایماندار وہ اپنے آپ کو مقدس جانے اور بنے، روز روز بے شک گناہ کبھی ہو بھی جائے تو معاف تو وہ کرتا ہے، 100 دفعہ بھی کرے کوئی معاف کرے گا، 1000 دفعہ بھی کرے گا معاف کرے گا، لیکن تو بھی ہم مقدس ہونے کے لیے چنے گئے ہیں، ہم پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا، آگے بولیے، پاک ہے۔ کلیسیا اس کی مانند یہ لکھا ہے بائبل میں کہ وہ پاک بنے، قدوس ہو۔ اس کا مطلب کہ خدا کے لیے یہ ہے کہ سیپریٹ فرام دا ورلڈ، دنیا سے الگ۔ تو کلیسیا، بلیورز، ایماندار، وہ بھی سیپریٹ فرام دا ورلڈ، ڈیفرنٹ فرام دا ورلڈ ہوں۔ یہ ہے اس کا مطلب قدوس کا۔ کرائسٹ نے کہا کہ اے باپ ان کو مقدس کر، پاک کر، قدوس کر۔ تو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں تو صرف ایک ہی وہ لفظ سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ دنیا سے الگ ہے۔ تو یہ اسی سے پتہ چلے گا کہ اگر تو دنیا داری اس کے اندر ہے تو پاک نہیں ہے، مقدس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ الگ ہے دنیا سے تو پھر وہ مقدس ہے، پھر وہ پاک ہے۔ اس لیے مقدس ہونے کا یہ مطلب، اور احبار کی کتاب آپ پڑھیے 19واں باب، تو لکھا ہے پاک بنو جس طرح میں پاک ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ تم پاک رہنا، اور ایک اور اس کی ڈیفینیشن کہ تم میرے ہی رہنا، یہ مطلب ہے کسی اور کے نہ ہو جانا، میرے ہی رہنا۔ یہ خدا وہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہی رہنا، وہ جو قدوس، اور دوسری بات برحق ہے، ٹرو ہے، سچا ہے۔ جیسے کئی
डुप्लीकेट डिग्रियां लेके घूमते हैं। इक़्तिदार के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी बहुत सारों की डिग्रियां नकली। हाँ, क्राइस्ट कहता है कि मैं बरहक हूँ, सच्चाई हूँ, ट्रुथ। और कलाम उसका लिखा, तेरा कलाम सच्चाई का खुलासा है। The true word of God, सच्चाई पर ये मुसद्दका सच्चाई है, झूठ नहीं है इसमें। ना भी कहे कि बदल गई, नहीं, ये बदली नहीं, ये बदल देती है। ये सच्चाई का खुलासा है, सच्चा है, बरहक है, वो ये फरमाता है। और तीसरी बात, जिसके पास दाऊद की, बोलिए, कुंजी है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। कौन सी हस्ती फिलदिल्फिया की कलीसिया को कहती है? वो जो बरहक है, वो जो कुदूस है। और तीसरी बात, वो जो दाऊद की कुंजी रखता है, लिखा जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। दाऊद की कुंजी उसके पास है। बहुत सारे बादशाह, लेकिन किसी ने दाऊद के घराने को ठीक लीड नहीं किया। खास से दाऊद और फिर सोलोमन और चंद एक ने ठीक, बाकी किसी ने। तो इसलिए उसकी कुंजी दाऊद के घर की वो क्राइस्ट को दी गई है। और उसने मुकाशा की किताब में लिखा कि कोई आम हस्ती नहीं, उसके पास दाऊद की कुंजी है। कुंजी का मतलब मुकाशा में अथॉरिटी है, इख्तियार है। वो जो कुदूस है, जो बरहक है। तीसरी बात, दाऊद की घर की कुंजी रखता है, वो ये फरमाता है। ये मतलब ये उसके पास अथॉरिटी है। और ईसाया की किताब 22वां बाब पढ़े तो महल की जो कुंजी थी एलयाकीम के पास होती थी। उससे पहले शिबना के पास, शिबना वो मुंशी था महल का और खजाने पर भी मुख्तार था, उसके पास वो कुंजी थी। और लिखा है कि अब किसके पास है? क्राइस्ट के पास। और शिबना ने ठीक काम ना किया तो क्राइस्ट, खुदा ने कहा कि अब मैं वो कुंजी जो घर की है एलयाकीम को दूंगा। और एलयाकीम का जो काम था वो महल को खोलता और बंद करता। यानी मानी कि महल के अंदर अगर किसी ने आना है तो एलयाकीम की ड्यूटी है कि वो महल के दरवाजे को खोलता था। अगर किसी ने बाहर जाना है तो भी एलयाकीम की ड्यूटी कि वो दरवाजों को खोलता। तो इसका मतलब कि क्राइस्ट ने जब कहा कि दाऊद के घर की कुंजी रखता है, तो इसका मतलब कि आसमान की बादशाही में या नए यरूशलेम में अगर किसी ने जाना है तो इख्तियार वो सिर्फ क्राइस्ट के पास है, इख्तियार उसी के पास है। और ये मसीह ने कहा भी, लिखा है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास, बोलिए, नहीं जा सकता। ये उसके पास कुंजी इख्तियार है, सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट के पास। और ये उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये वो हस्ती फरमाती है। फिलदिल्फिया के कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जो कुदूस है, बरहक है और दाऊद के घर की कुंजी रखता है। इसका मतलब कि वही दरवाज़ा है, डोर वही है, उसके वसीले के बगैर कोई जो है वो खुदा के पास नहीं जा सकता। यानी इसके पास ही अथॉरिटी है, ये इख्तियार है, कुंजी उसके हाथ में है। कोई इसलिए इधर उधर ना जो है वो भटकने पाए, सिर्फ और सिर्फ कुंजी इख्तियार उसके हाथ में है। आमीन। ये फिलदिल्फिया की कलीसिया को ये कहा गया और उसको कहा गया कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जो कुदूस, बरहक और फिर दाऊद के घर की कुंजी रखता है, लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो हमारे कामों को जानता है बहनों भाई, एक एक काम को वो जानता है।
اس لیے کام ٹھیک نہیں ہے تو وہ جانتا ہے، ان کو ٹھیک کیجیے، کیونکہ وہ کاموں کو دیکھتا ہے، لکھا اس کے آگے سب کچھ کھلا اور بے پردہ ہے، کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے چھپی ہوئی بہراوار نہیں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اور اس لیے کوئی کیسے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ سب جو ہے وہ اس کو پتا ہے، جانتا ہے، دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کے آگے کھلا اور بے پردہ ہے۔ اس لیے بڑے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر خدا کے ساتھ جو ہے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، یہ اس کے سامنے فلدلفیا کو کہا گیا کہ میں نے تیرے سامنے کیا رکھا ہے؟ دروازہ کھول رکھا ہے۔ پول نے کہا کہ میرے سامنے دروازہ کھلا ہے، اور پول کے سامنے اس نے پوری دنیا کے اندر منادی کی ہے، یورپ تک اس نے کلیسیاں قائم کی ہے، دروازہ اس کے آگے کھلا ہے۔ اور ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام کا دروازہ مجھ پر کھولے اور میں بہتوں کو مسیح کے پاس لا سکوں۔ اس کا مطلب فلدلفیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کام کر، مشنری خدمت کر، لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آ۔ اور فلدلفیا جہاں پر کلیسیا تھی وہ روڈ کے بالکل کنارے کے اوپر تھی، اور وہ روڈ اس سے بڑی سڑک آگے نکلتی تھی، اور فروگیا اور یہ اور جو وہاں پر جگہ تھی، صوبے تھے، ان کو کنیکٹ کرتی تھی وہ سڑک، تو مطلب ان کے آگے بہت کام وہ کر سکتے تھی، اور ایک طرح سے واٹر کے اوپر وہ شہر تھا جو فلدلفیا کا تھا۔ تو مانی اس کو کہا جا رہا ہے کہ کام کر، روحوں کو جیت، لے کے آ خدا کے گھر میں۔ اور آج خادموں کی تو ذمہ داری ہے ہی، ساتھ میں کہوں گا کہ کلیسیا کی بھی، کیونکہ فلدلفیا کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے کہ تیرے آگے دروازہ کھلا ہے، جا اور کام کر، خدمت کر، لے کے آ لوگوں کو خدا کے گھر میں۔ اور آج بھی یہی ڈیوٹی ہے کلیسیا کے لیے، یہ ایک ایک کی ضرورت ڈیوٹی ہے، نہ صرف خادم کی ہے بلکہ آپ سب کی، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خدمت کرے، خدا کے گھر میں لوگوں کو لے کے آئیں، کسی نہ کسی روح کو جیتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو کہا گیا کہ دروازہ کھلا ہے تیرے آگے۔ بھائی عبدال آگے آ کے کھڑے ہو، بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گا، برائے مہربانی اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا اپنے پاس کم از کم رکھا کرے تاکہ بار بار ڈسٹربنس نہ ہو، ان کو پکڑ کے رکھا کرے۔ تو بھائی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہے بلیورز کا، ایمانداروں کا۔ یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھیڑوں سے بیڑے پیدا ہوتی ہیں، چرواہے کا کام فیڈ کرنا ہوتا ہے، خوراک دینا ہوتا ہے، بیڑے آگے بیڑے پیدا کرتی ہیں۔ تیرے آگے دروازہ کھلا ہوا ہے، چلے کم از کم اپنے گھرانے کو خدا کے گھر میں لے جائیں، اس کو تو لے جائیں۔ آپ کو پتا ہو میرا گھرانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، یہ ہے خدمت، یہی تو کام ہے کہ روحوں کو جیتنا۔ اور لکھا میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ بات کہہ رہے تھے وہ کسی نے بھی ہمارا کام باندھ دیا، یہ بڑا میں سنتا ہوں، کسی نے باندھا ہوا ہے کام، کسی نے یہ کام یہ رشتہ باندھا ہوا ہے، ایسے نہیں کہہ رہے تھے، نہیں، کوئی ہستی باندھ نہیں کر سکتی، ہاں کوئی باندھے کے بھی تو کھل جائے گا، لیکن کرائسٹ کا اس کا باندھا ہوا لکھا ہے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اگر وہ باندھے وہ پھر نہیں کھل سکتا، باقیوں کا باندھا ہوا کھل سکتا ہے، اس کا کھل نہیں سکتا۔ اس لیے اس کا ڈر بہت بڑا ضروری ہے۔ اور لکھا ہے میں نے تیرے سامنے دروازہ کھولا ہوا ہے، بہنوں بھائی دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے، کرائسٹ دروازہ ہے، اس نے کہا دروازہ میں،
وہ دروازہ ہے، انٹر ہو، داخل ہو، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، وہ دروازہ ہے، اس کو لے، اس کو قبول کرے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ تو لکھا میں نے تیرے سامنے دروازہ کھولا ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اور لکھا ہے تجھ میں تھوڑا زور ہے، تھوڑا سا زور ہے تجھ میں، اور تو نے میرے صبر کے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ یعنی وہ صبر کر رہا تھا، پیشن نہیں، صبر کر رہا تھا، چل رہا تھا خدا کے ساتھ۔ اور صبر بہت جو ہے وہ ایک بڑی خدا کی ذات کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے صبر، اور ایمانداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ صبر کرو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ صبر ایک میڈیسن ہے، صبر ایک یوں سمجھے کہ ایک وائٹامن ہے۔ اگر کسی کے اندر ہے صبر کی دولت تو یاد رکھے کہ وہ ہر چیز پر غالب آ سکتا ہے۔ صبر کرنا سیکھیں۔ ایوب نے بہت صبر کیا، اس کی مثال دی گئی ہے، لکھا ہے کہ ایوب کے صبر کا حال تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اور یہ کلیسیا، فلادیلفیا کی کلیسیا، لکھا ہے تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ وہ صبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم کئی جگہ پہ صبری ہو جاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر کیا کیا؟ بولیے عمل کیا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ یہ چونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا، صبر کے کلام پر، اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اور آگے وعدہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ میں بھی مصیبت کے وقت جو ساری دنیا پر آنے والی ہے کیا کروں گا؟ تیری حفاظت کروں گا۔ اس پیریڈ کے اندر یاد رکھیں، بائبل جو ہمیں بتاتی ہے 3.5 سال دنیا کے اندر بہت مشکل تھی۔ مخالف مسیح کو 7 سال کا دور دیا جائے گا، اور 3.5 سال یاد ہے کہ بہت مشکل کے ہوں گے دنیا کے لیے۔ اور مسیح نے کہا کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور لکھا آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور ستارے گریں گے، اور یہ سب ایک بڑا وہاں پر ہیبتناک نظارہ ہوگا، اور یہودیوں کے لیے تو وہ بڑا مصیبت کا دور ہوگا۔ اور کرائسٹ نے بھی کہا کہ افسوس ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوگی، اور اس سے لکھا جو کوٹے پر ہو نیچے نہ اترے، جو یہودیہ میں ہو وہ بھاگ جائے۔ یعنی انہیں اس مصیبت کے اندر، پیریڈ کے اندر 3.5 سال کی دنیا کے اندر بھاگنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے مخالف مسیح کا بہت ایک سخت پیریڈ ہوگا وہاں پر 3.5 سال کا بڑا۔ تو وعدہ کیا ہے فلادیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ؟ کہ میں تیری اس مصیبت میں کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ آمین۔ یہ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں مصیبت میں تیری کیا کروں گا؟ بولیے حفاظت کروں گا۔ یہ اس کا مطلب کہ جو صبر کرتا ہے، اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، پرومس ہے خدا کا کہ وہ حفاظت کرے گا اس پیریڈ کے اندر۔ اور لوگ گھبرا جاتے ہیں آج بھی کہ اس مصیبت میں کیا ہوگا جو 3.5 سال کی ہوگی۔ اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ میں وہاں تو کہتے ہیں چھاپ جس کے ماتھے پر ہوگی، کھانا پینا، کھانے پینے کی اشیاء اسی کو ملے گی، تو کیا بنے گا اس پیریڈ میں؟ لوگ ڈر جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس مصیبت کے اندر۔ لیکن فلادیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ تیری حفاظت کروں گا۔ تو معنی کیا ہے کہ نہ صرف فلادیلفیا کی کلیسیا بلکہ سب کلیسیاؤں سے وعدہ ہے خدا کی کہ میں تیری کیا کروں گا؟ اس پیریڈ کے اندر بھی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ آج بھی وہ پیریڈ کو بھی نہیں آیا، لیکن آج بھی اگر کوئی مشکل میں اس دور میں محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھ پر یہ بڑا مصیبت کا پیریڈ ہے، اس مصیبت سے بھی بڑھ کر ہے، تو یاد رکھے وعدہ ہے
کہ میں تیری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. آمین. میں اس مصیبت میں جو دنیا پر آنے والی ہے، اور دنیا پر بہت مصیبت تھی وہ آنے والی ہے، اور لکھا ہے جوان عورتیں وہ روئیں گی، جوان مرد، اور یہاں تک کہ ان کی زبان لکھا ہے کہ تالو کے ساتھ چپک جائے گی. اتنی بڑی مصیبت. اور صفنیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رونا، آنسو اور سسکیاں وہ وہاں پر جو ہے وہ اتنی بڑی مصیبت میں لکھا ہے کہ کون اس کی برداشت کر سکتا ہے. اتنی بڑی مصیبت دنیا پر آنی ہے. اس لیے دنیا کا ہر ایک بے دین شخص اس وقت لکھا ہے کہ وہ غاروں میں چھپے گے اور کہیں گے کہ ہمیں برے کے غضب سے بچا لو. آج برہ موجود ہے، آج اس سے کہنا، اس وقت کہیں گے لکھا ہے فوجی، حاکم، ہر قسم کا رچ، امیر، تاجر، سب اس وقت کہیں گے، آج ہی کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لو. اس سے کہیں وہ سیویئر ہے، وہ منجی ہے، تو جانے میں آیا ہے، بچانے آیا ہے، چھڑانے کا ہے. آج ہی کہیں گے، اس وقت کہیں گے. لیکن چونکہ فیلڈلفیا کی کلیسیا خدا کے ساتھ چلتی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں تیری کیا کروں گا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ حفاظت. ایماندار اس وقت میں بھی محفوظ رہیں گے. کہتے نہیں کیسے روٹی پانی ملے گا، کیسے کھانا کھائیں گے، جتنی مرضی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ اس وقت بھی حفاظت کرے گا. آمین. جس کا ببر کا بچہ خوب اور حاجت مند ہو سکتا ہے، پر میرا تعلق کسی چیز کا تاشا. اس وقت بھی بیابان میں اسرائیلیوں کو 40 سال آسمانوں سے من اور بٹیرے برسا کر کھلاتا رہا، تو کیا اس وقت نہیں کرے گا؟ ایلیا اس بیوہ کے پاس لکھا ہے کال کے دنوں میں اس کو سودا کیا. نہ تو تیل ککی میں سے ختم ہوا، نہ آٹے میں سے، آٹا مٹکے میں سے ختم ہوا. خدا عجیب طرح سے مدد کرتا ہے. اس پیریڈ میں بھی مقدس ایماندار لوگ، خدا کے لوگ محفوظ رہیں گے. آج بھی یاد رکھیں کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے بے شک کبھی مشکل ہے، گر بھی جاتا ہے، خدا بھی اٹھا کر. آمین. اس لیے کہ صادق 7 بار بھی گرے وہ گر سکتا ہے، خدا اٹھا دے. بیمار ہو سکتا ہے، خدا شفا دے دے. یہ وعدہ ہے کہ تجھ میں تھوڑا زور ہے اور تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اور لکھا میں بھی اس مصیبت میں جو دنیا پر آنے والی ہے لکھا تیری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. آمین. اس لیے بہنوں اور بھائیوں، کبھی دکھ، مشکل، مصیبت آئے بھی، گھر میں پریشانی ہو، پھر مایوس ہونے کی بات نہیں. خدا سے کہیں، وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا وعدہ ہے کہ میں تیری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. اس پیریڈ میں جو ایک بڑا مشکل پیریڈ ہوگا، آج بھی یاد رکھیں کہ مشکل پیریڈ ہو بھی خدا سے مانگیں، خدا سے کہیں، وہ اس پیریڈ کو آسان کر دے گا. آمین. لکھا ہے وہ برگزیدوں کی خاطر دن گھٹائے جائیں گے، ایمانداروں کے لیے وہ دن کم بھی ہو جائیں گے، گھٹائے بھی جا سکتے ہیں. کرائسٹ نے کہا ہے. لیکن کوئی یہاں پر صبر کر کے نظر آئے، صبر کرتا نظر آئے، صبر کو لے اپنی لائف کے اندر، کسی بھی مشکل مصیبت کے اندر صبر کرنا سیکھے. اور وعدہ کہ میں پہلی بات تو میں مصیبت میں تیری کیا کروں گا؟ حفاظت. اور دوسری بات لکھا ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں اسے ایک ستون بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ ایک ستون، پلر. خدا کے گھر کے اندر، مقدس کے اندر کیا بناؤں گا؟ ایک، پہلا تو مصیبت میں حفاظت کا وعدہ، اور دوسرا وعدہ پلر کا، ستون کا. میں اپنے باپ کے گھر میں اس کو کیا بناؤں گا؟ ستون بناؤں گا. فیلڈلفیا جہاں پر قائم تھا چرچ، کلیسیا، جس شہر میں بڑے ادھر زلزلے آتے تھے اور خدشہ تھا کہ لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے، اور کئی دفعہ وہ باہر جھونپڑیوں میں رہنا شروع ہو جاتے تھے، یہ سرکے کی بنا کر وہ چیزیں، تو وہاں پر وہ جھونپڑیوں میں رہنا شروع ہو جاتے، زلزلے بڑے آتے تھے. تو خدا نے یہ اس کے لیے ریوارڈ کا، کیا اجر کا وعدہ کیا کہ میں اسے باپ کے گھر میں کیا بناؤں گا؟ ستون، پلر.
معنی کیا ہے کہ زلزلے جتنے مرضی آئیں وہ قائم ہیں، یہ معنی۔ جیسے لاسٹ کل پرسوں زلزلہ آیا نا، بڑی شدت کا آیا ہے، ہاں بڑی شدت کا آیا ہے۔ لوگوں نے دعائیں کئی زبور 23 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زبور 91، ہاں ایسی دعائیں، اور پہلے نہیں کرنی، پہلے کیوں نہیں کرتے؟ پہلے کریں، پہلے ہی خدا کے ساتھ چلے جتنے مرضی زلزلے آئے۔ ہاں داؤد سے سنیے، وہ کہتا ہے زمین چاہے الٹ جائے، لکھا ہے پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال کے جائے، کہتا ہم کو کچھ خوف نہیں۔ داؤد سے پوچھے، گاتے ہیں ضرور، رب ساڈا زور ہے، کنارے ساڈی ہے اپنا، لکھا مصیبت میں مشکل مددگار، مشکل ڈیڈی ایوری ٹائم، پیار ہے وہ مصیبت۔ اس لیے زلزلے کیا، طوفان کیا، فلدلفیا میں بہت زلزلے آتے تھے، کرائسٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آتے ہیں، ہاں یہاں پر صبر کر، میں تجھے اپنے گھر کے اندر ایک ستون بناؤں گا، کوئی وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ہاللیلویا، پلر ٹروتھ۔ اور تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ کلیسیا حق کا ستون ہے، سچا ستون، ٹرو پلر آف گاڈ، حق کا ستون ہے کلیسیا، بلیورز، ایماندار، خدا کے ساتھ چلنے والے، ان کو دکھ مصیبت مشکل یہاں پر تھوڑی سی مشکل آنے پریشان ہو جاتی ہے، یہاں پر تھوڑی سی مصیبت آنے بس گئے پتہ نہیں ختم۔ بھئی آپ خدا کے گھر میں اپنی حیثیت کو دیکھیے، آپ پلر کے طور پر ہیں، آپ ستون ہیں، کبھی وہ ہل نہیں سکتا۔ وہاں تک اپنے آپ کو لے لیجیے، وہاں تک سوچیں اس بدن میں تو جو کچھ مرضی ہو جائے، ہاں ایک دن اس سے ختم ہونا ہی ہے، ہاں کئی شفا کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، بھئی اس سے ختم ہونا ہی ہے ایک دن، ہاں ایک دن اس سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا ہے تو لکھا ہے میں اسے ایک بڑا ستون بناؤں گا، پلر، خدا کے گھر میں آ جائے کتنے مرضی زلزلے، طوفان آ جائے، آگے آ جائے، کیا لکھا ہے کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ آمین، پلر ہے، ایماندار ستون ہے خدا کی راہ، اور لکھا میں اس پر سنیے اپنے باپ کا نام لکھوں گا، نئے یروشلم کا نام لکھوں گا، اور تیسرا جو ہے وہ اپنا نیا نام لکھوں گا اس کے اوپر، ستون کے اوپر۔ پترس یعقوب یوحنا وہ ستون سمجھے جاتے کلیسیا، اور اس لیے غلطیوں کے خط میں پول کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا جو کچھ سمجھے جاتے ہیں۔ میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ابراہم دنیا کا ستون ہے، ہاں کیا کہتے تھے ابراہم؟ وہ کہتے ہیں ورلڈ، وہ پلر ہے دنیا کے لیے، ورلڈ کا، دنیا کے لیے وہ ستون ہے ابراہم۔ یہ سنسی کیا کہتا ہے فلدلفیا کی کلیسیا کو کہ میں اسے ایک بڑا ستون بناؤں گا، آمین، ایک پلر بناؤں گا اس کو، حق کا ستون بناؤں گا جو غالب آئے، اور اس پر اپنا نام لکھوں گا، نیا نام۔ کرائسٹ کے بہت سے نام اس کو دیے گئے، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، اور یسوع نام، ہاں یہوہ نام، اس کو تو نیا نام، اس کا مطلب مکاشفہ 19 باب میں آپ پڑھیے لکھا ہے اس کی راہ پر لکھا ہے، دیکھ پر اس کی کہ وہ خدا کا خدا، بادشاہوں کا یہ بھی نام ہے، اور ایک اور نام اس کا لکھا ہے کہ وہ کلام خدا کہلاتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل، نیا نام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا نیا نام اس پر لکھا ہے، پلر کے اوپر، اس ستون کے اوپر جو حق کا ستون ہے، لکھا کہ کوئی اس نام کو اور نہیں جانتا سوائے اس کے جس پر لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر یہوہ کا خدا کا نام، نئے یروشلم کا نام، نئے یروشلم کی بنیادوں کے اوپر جو نام تھا سنوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کی 12 بنیادیں تھیں، نئے یروشلم کی 12 ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور دروازے 12 تھے، وہاں پر 12 اسرائیل کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو جو ستون ہے خدا کے مقدس کے اندر، یعنی مانی مقدس تو وہاں پر ہوگا ہی نہیں، سنیے مقدس وہاں پر آسمان کی بادشاہی میں نہیں ہوگا، نئے یروشلم میں ہوگا، سوری وہ 1000 سالہ بادشاہی میں مقدس ہوگا ہے،
नए यरूशलेम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दूस तीनों वहाँ पर मौजूद होंगे और उसका तख्त वहाँ पर होगा। इससे वहाँ पर मक़दस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सुतून बनाऊंगा, एक बड़ा अहम रोल, एक मॉडल पर्सनैलिटी के तौर पर उनको लिया जाएगा। उनको जो गाली आते हैं, इससे लिखा जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज कोई सुने, कान दिए गए हैं, कोई सुने, वो इधर से सुनकर निकाले ना। उसके लिए प्रॉमिस है खुदा का, पहले ही तो मैं मुसीबत में तेरी मदद करूंगा, और दूसरा मैं खुदा के घर में इसको क्या बनाऊंगा, बोलिए, सुकून बनाऊंगा। तो आए ज़ल्ज़ले कितने आते हैं, आए मुसीबतें कितनी आती, परेशानियां आए, दुख आए, कहता है वो सुकून है, वो कायम रहे। आमीन। नाम उसके ऊपर यहोवा, खुदा का बाप का नाम, बेटे का नाम, और फिर नए यरूशलेम का नाम, ये मतलब कि उसके नाम से उनको मंसूब किया जाएगा। ये मानी है, इन नामों से उसको क्या करूंगा, मंसूब करूंगा। और सुनिए, गिनती की किताब में खुदा ने कहा मूसा और हारून को, तुम इसराइल पर मेरा नाम रखो और उनको इस तरह बरकत दो कि खुदावंद तुझ पर जलवादार हो, उसका चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे हो, खुदावंद तुझ पर मेहरबान रहे। ये वो नाम इसराइल पर रखते थे। तुम्हारी क्या नाम है, खुदा उनके साथ है, यहोवा खुदा उनके साथ है, और वो मेहरबान होगा, अपना चेहरा उनकी तरफ जलवागर फरमाएगा। आमीन। तो इसका मतलब नए यरूशलेम के अंदर एक तो वो सुतून होगा, और दूसरा उसके ऊपर ये नाम रखा जाएगा, बाप का नाम यहोवा खुदा उस पर लिखा होगा, बेटे का नाम, नया नाम कलामे खुदा रखा होगा, और फिर नए यरूशलेम का नाम कलामे खुदा, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो कभी मिट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम अब तक कायम है, इसलिए वो जो सुकून है वो भी उसके घर में अब तक कायम है। आमीन। इससे बहनों और भाइयों, कलीसिया की को बहुत अहमियत है। लोग सोचते हैं, कई दफ़ा कहते हैं यहूदियों की बड़ी अहमियत है। हाँ, तो एक बहन ने मुझसे पूछा कि भाई बरकार तो सारी यहूदियों के पास, हमारे पास क्या है? लिखा है, सुनिए, यहूदियों से भी बढ़कर कलीसिया। कैसे? अब यहाँ पर फिलदिल्फिया तो कलीसिया को क्या कहा गया? लिखा है वो जो यहूदियों की जमात है, हाँ, वो जो यहूदियों की जमात है, खुदा कहता है नहीं है। बास कहते हैं ना हम ईमानदार हैं, खुदा कहते हैं नहीं, कोई नहीं, हम खुदा के लोग, खुदा कहते कोई नहीं। वो जो यहूदियों की जमात है, अगर लिखा वो है नहीं, लिखा मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे पाँव में आकर तुझे सिजदा करेंगे। ये खुदा ने कहा उनको, वो यहूदियों की जमात जो है नहीं है, लिखा तेरे पाँव में गिर कर तुझे सिजदा करेंगे, और लिखा जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। ईमानदारों से मोहब्बत खुदा को। हाँ, यहूदी भी अब गैर कौम में है। क्या मैंने कहा? यहूदी भी अब गैर कौम में, वो भी मसीह को कबूल करेंगे तो आएंगे। हाँ, कौम उसकी कलीसिया, लिखा है कि खुदा की खास मिल्कियत, मुकद्दस कौम, खुदा के लोग, इतना बड़ा कलीसिया यहाँ पर है। अगर यहूदी यहाँ पर तो कलीसिया यहाँ पर है। मैं तो इस नुक्ता नज़र से देखता हूँ कलीसिया को, ईमानदारों को, क्योंकि कलीसिया के लिए उसने जान दी है, कलीसिया के लिए खून बहाया है। और लिखा, सुनिए, 1-2 मिनट और लूँगा फिर ख़त्म करूँगा। कलीसिया के लिए यशायाह की किताब आप पढ़िए, लिखा वो जो तेरी तहकीर करते थे। कलीसिया की तहकीर करते हैं ना, आज भी करते हैं। कौमें कहती ये अपने आप को खुदा का बेटा, उसको क्यों खुदा का बेटा कहते हैं? अपने आप को क्यों खुदा के बेटे बेटियां कहते हैं? तहकीर। कई दुनियादार भी, जो मसीह है वो भी कलीसिया की तहकीर करते हैं। इबादत पे जाने, बाहर बैठने, घर बैठने, तहकीर है। सीधा सीधा खुदा के घर की तहकीर दुनिया भी खुदा के लोगों की तहकीर करती है।
ईसाया की किताब में लिखा है वो जो तेरी तहकीर करते हैं, आगे इसमें लिखा है वो सब तेरे पास आएंगे और तुझे सिजदा करेंगे। ये कलीसिया की ये लेवल लिखा है। ये कौन है जो कबूतर की मानव अपनी चाबुक की तरह दौड़े चले आते हैं? यहूदी सब दौड़ेंगे वहां, कलीसिया में शामिल होंगे। और जकरिया की किताब 8वां बात पढ़िए, लिखा है कि 10 लोग एक का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कि खुदावंद तुम्हारे साथ है, हमें भी अपने साथ बुला लो। वो पीछे आएंगे कि खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम में रहता है, हमें भी साथ बुला लो, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। इतनी एक कलीसिया की अहमियत है, वो हक का सतून है, इसलिए तहकीर ना किया करेगा। लिखा ऊँटनियों पर बैठकर सभा सीमा के लोग हदिये लाएंगे, सोना लाएंगे, पीतल लाएंगे। और एक कहेगा, लिखा है कि मैं सोना लाता हूँ, दूसरा कहता है मैं पीतल लेके आता हूँ। खुदा के घर के अंदर जब नए यरूशलेम के अंदर एक बड़ी बातचीत की जाएगी, इतना बड़ा रिवाज असल है, इधर लोग परेशान हो जाते हैं। बेशक उनके पास बरकत है, और वो क्यों बरकत है? क्योंकि सुनिए, दुनिया के ऊपर बेशक वो हुकूमत करते हैं, यहूदिया बड़ी वेल्थ है उनके पास। वजह क्या है? एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, अपना 10वां हिस्सा वो देते हैं लाजमी। वो कुछ भी हो जाए वो देते, भाई यहूदी पर फर्ज है, इसलिए दुनियावी बरकत उनके पास है। आज भी यहाँ पर भी आप साबित कर लें, जो खुदा के लिए देता होगा, मुट्ठी खोलता होगा, उसके पास बरकत होगी। कलीसिया के पास रूहानी बरकत तो है, लेकिन जिस्मानी क्यों नहीं? वजह क्या है कि वो देते नहीं। दूसरे कामों में शादी ब्याह पे लाखों उठा के लगा सकते हैं, खुदा भी देना में इंसान नहीं, मुट्ठी खोलना। इसलिए उनके पास एक दुनियावी बरकत तो है, हमारे पास रूहानी है, दुनियावी भी आ सकती है अगर खुदा के साथ मुखलस हो जाए, खुदा के साथ आ जाए। लेकिन लेवल कलीसिया का, ईमानदारों का, यहूदियों से बढ़कर लिखा है, मैं उन जमात वालों को जो यहूदी कहलाते हैं नहीं, ऐसा करूंगा कि वो तेरे कदमों में आकर गिरेंगे, सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे किससे मोहब्बत है? तुझसे मोहब्बत है, उनसे नहीं। आमीन। ये चर्च का, कलीसिया का लेवल है, इसलिए कभी मायूस ना हुआ करें। खुदा के वादे अपने साथ, वादा क्या है? जो गालिब आए मैं उसकी उस मुसीबत में मदद करूंगा जो दुनिया पर आने वाली है। जो गालिब आए मैं उसे सुतून बनाऊंगा, और जो गालिब आए उसके साथ ये प्रॉमिस है, वादा है, मैं बाप का नाम, बेटे का नाम और नए यरूशलेम का नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। इसलिए बहन और भाइयों, इन बातों को लेकर खुश हो जाए, परेशान ना हुआ करें। दुनिया के अंदर बेशक तहकीर की जाती, तमस्कर उठाए जाते, मजाक किए जाते, लान तान उठाई जाती है, बेइज्जती की जाती है, इंसल्ट की जाती है, और फिर जुल्म सितम और लान तान की जाती है। मसीह ने भी कहा, मेरे नाम के बायस दुनिया की सबको मैं तुमसे अदावत रखेंगी। और लेकिन उसने कहा, घबरा ना जाना, खौफ ना खाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मदद करूँगा। आज भी मदद करेगा, उस पीरियड में भी आपकी मदद के लिए वो तैयार है, मुसीबत में मुझसे मददगार है। वो फरमाता है जो कुदूस है और हक है, और दाऊद के घर की कुंजी उसके पास है, यानी इख्तियार है कि वो जिसे चाहे अंदर बुला सकता है, जिसे चाहे आउट कर सकता है। और सुनिए आखिरी बात, लिखा है, कोई तेरा ताज छीन ना ले। ताज की क्राउन की बात की गई, बाजों के ताज उनसे छीने थे। आप पढ़िए, रोमन पे लौटा था, उससे वो हक उससे छीना गया। आप पढ़िए, शिकना से उसका हक उससे छीना गया। यूदा इस्करियोती को ले, पैसे पर उसका दिल लगा हुआ था, लालची बना हुआ था, और उससे भी वो हक उसको छीना गया, मत्तिया को दिया गया। लिखा, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। खुदा के साथ जब आप शादी करें, वो ताज का क्राउन का वादा करता है, प्रॉमिस है उसका, और लिखा, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। तो छीनेगा वो खुदा खुद, यहोवा खुदा खुद। ईमानदारों जो खुदा के साथ वफादार हैं, उनका नहीं,
बल्कि उनके साथ पर ताज रखेगा। पौल कहता है मेरे लिए रासबाजी का ताज रखा हुआ है, जो खुदा मुझे उस दिन देगा। ताज है ना उड़ जाने वाला सेहरा, जिंदगी का ताज, ये रिवार्ड, ये अजर है। लेकिन अगर कोई ठीक नहीं चलता, यूदा इस्करियोती की तरह, शिमला की तरह, रोमन की तरह, उनके ताज, उनकी अथॉरिटी से छीन लेता है, क्योंकि तू इस लायक नहीं है। बात क्लेम्स करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ले लेता है, वो खुद लेता है। कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना। इससे बहन और भाइयों, इस दुनिया में सब्र, खुदा के साथ चलना है, उसकी इबादत करनी है। कलीसिया का एक लेवल है, कलीसिया की उसने जान ली है, खून बहाया है, और कलीसिया को लेकर आसमान की बातचीत में जाए। दूसरा तीसरा नहीं लिखा है दुनिया के अंदर, वो जो खुदा के साथ नहीं ठीक चलते, ना कुत्ते, ना हराम का, ना जादूगर, ना बुतप्रस्त, हर एक बात की झूठी बात का पसंद करने वाला और नशेबाज के वो उसका काम नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो ठीक चलते रहे, लिखा है मैं खुदा के घर में उनको एक सुकून बनाऊँ। आइए मेरे कदमों पर खड़े हुए, आइए चंद नमों के लिए उसका शुक्र अदा कीजिए, उसके इस मोहब्बत के लिए, प्यार के